الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. جب گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اس چمنستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا اور اس وطن عزیز کا ہر گوشہ اور ہر چپا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے جس قدر قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی ہے، اس قدر قربانیاں کسی اور قوم نے نہیں دی. ہندوستان کی داستان یوں تو بہت پرانی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ مسلمانوں کا سنہرا ماضی یاد دلاؤ یا تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کردار یاد دلاؤ، یا آج اس وطن عزیز میں مسلمانوں پر باطل فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے ہو رہے مظالم کو بیان کروں. لیکن بہرحال یہ موقع جشن آزادی کا موقع ہے. یہ موقع ان جیالوں کو یاد کرنے کا موقع ہے کہ جنہوں نے تحریک آزادی کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور جن کے لہو سے اس وطن کی مٹی سیراب ہوئی اور جن کے لہو سے اس وطن کے گلشن میں بہار آئی. لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہمارے برادران وطن تحریک آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں اور گاندھی سے شروع کرتے ہیں اور مہاتما گاندھی پر ہی ختم کر دیتے ہیں، گو کہ وہ 1908 سے شروع کرتے ہیں اور 1948 پر لا کر کے ختم کر دیتے ہیں. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنے ماضی کو بھلا دیا، مسلمانوں نے خود اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا. مسلمان خود نہیں جانتے کہ مسلمانوں کا تحریک آزادی میں کیا کردار رہا، اور نوبت یہ آ گئی ہے، حالت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے حب الوطنی ثابت کرنے کی ضرورت پڑ گئی. 1857 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر جو کہ مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ اور آخری بادشاہ تھے، ان کے پاس سے تختہ اقتدار چھن جانے کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ ان کو ملک بدر ضلع وطن کر دیا گیا، ان کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی، شاہی بیگمات کو بے حرمتی کے ساتھ میں 100 سے زائد شاہی بیگمات کو قتل کر دیا گیا. یہ بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا. تحریک آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا؟ مدارس کے علماء، مسلم علماء، مسلم شعراء و ادباء اور مسلم عوام کا کیا کردار رہا، کبھی اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. تحریک آزادی کے خاطر سب سے پہلے اٹھنے والی آواز نواب سراج الدولہ کی تھی، جس کو اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی. اس کے بعد میسور کا فرمانروا، جس کے بارے میں آج باطل فرقہ پرست طاقتیں جس پر غداری کا الزام لگاتی ہے، جس کو بدنام کرنے کی سازشیں اور پلاننگ رچ رہی ہے، وہ میسور کا فرمانروا شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میدان میں آیا اور اس نے جام شہادت نوش فرمایا. اس ٹیپو سلطان کا رعب و دبدبہ انگریزوں پر اس قدر تھا کہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد میں 3 روز تک وہ آپ کی ناش کے قریب نہیں آئے، 3 روز تک آپ کی ناش کے قریب نہیں آئے. 3 روز کے بعد وہ آپ کی ناش کے قریب آئے. ان کو جب یقین ہوا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے فرط مسرت سے پکار کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا. یہ وہی شعر میسور ہے جو یہ کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آج مسلمانوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. مسلمانوں کے اندر علماء میں سب سے پہلے
فتوی جہاد دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتوی جہاد دیا۔ یہ اسی مدرسے کے آدمی تھے، یہ اسی مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والے تھے جس مدرسے کو آج باطل طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں غداری اور فتنہ و فساد پھیلانے کا مرکز سمجھتی۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت اور بالا کوٹ کی سرزمین اس بات کی شاہد عدل ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو اپنے لہو سے سینچا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا سر پہ کفن باندھنا اور مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کا برطانیہ کی سرزمین سے یہ اعلان کرنا کہ میں ہندوستان کی غلام سرزمین پر اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ انگریز اس کو آزاد نہ کرتے۔ اشفاق اللہ خان کا تختہ دار کو چوم لینا، مولانا ابوالکلام آزاد و حضرت موہانی کی وہ تقریریں اور تحریریں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ کو اگر فراموش کیا گیا تو یہ ہندوستان کی تاریخ نامکمل۔ انگریز خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اگر ہمارے راستے کا کانٹا کوئی ہے، اگر ہمارے اقتدار کے آڑ میں کوئی آ سکتا ہے، اگر ہمارے مخالف کوئی آواز اٹھ سکتی ہے تو وہ مسلمان کی آواز ہے۔ اسی لیے وہ پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ غیر مسلموں کو راضی کرنے والے کام کیے جائے اور مسلمانوں کو سانس لینے کے لیے جگہ نہ چھوڑی جائے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمان علماء کو شہید کیا گیا۔ تاریخ نے ان ناموں کو فراموش کر دیا، تاریخ نے ان ناموں کو بھلا دیا۔ ہندوستان کی تاریخ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہندوستان کی تاریخ نے ان علماء کو بھلا دیا۔ کیا کیا نام لیتے چلے جائیے، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا شوکت علی بھوپاری رحمت اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، خان عبد الغفار خان رحمت اللہ علیہ، مولانا سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے تختہ دار کو چوما، جنہوں نے کالے پانی کی سزائیں برداشت کی، جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر۔ لیکن حقیقت تو یہ بھی ہے کہ جہاں مجاہد آزادی کا تذکرہ ہو، جہاں مجاہدان آزادی کا تذکرہ ہو، جہاں ان شہیدان وطن کا تذکرہ ہو، جہاں ان جیالوں کا تذکرہ ہو، جہاں وطن کے متوالوں کا تذکرہ ہو، وہیں غداروں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، وہاں تحریک آزادی کو کمزور کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ انہی میں ایک نام ساورکر کا بھی، کہ جب ساورکر کو کالے پانی کی سزا دی گئی تو کالے پانی کی سزا کے دوران ساورکر 1918 سے لے کر 1922 عیسوی تک 3 خطوط انگریز افسروں کو لکھنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، یہ میری غلطی تھی اور مجھے اس پر معاف کر دیا جائے، اور میں انگریزوں سے یہ عہد و پیمان کرتا ہوں کہ جب مجھے رہا کر دیا جائے گا تو میں تحریک آزادی کے مخالف مہم چلاؤں گا۔ اور انہوں نے جب رہا ہو گئے تو گاندھی مخالف فضا قائم کی، اور گاندھی مخالف فضا قائم کرنے کے بعد میں جب گاندھی کا قتل ہوا تو وہ بھی اسی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ یہی ساورکر کے حمایتی آج جس ترنگے کو ہر گھر پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، گھر گھر ترنگا، ہر گھر ترنگے کی بات ہو رہی ہے، اسی ترنگے کی مخالفت کرنے والے اسی ساورکر کے حمایتی تھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج اسی وطن عزیز میں اسی ساورکر کے حمایتی آج ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جنگ آزادی کے لیے پیش کر دیے، انہی مسلمانوں کو آج غدار کہتے نہیں تھے۔
آج انہیں مسلمانوں کو اس وطن عزیز سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے. آج انہیں مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے قربانی کیا دی, تم نے اس ملک میں تمہیں رہنے کا کیا حق ہے. آج انہیں مسلمانوں سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر حب الوطنی کا ثبوت مانگنا ہے تو اس ہندوستان کی سرزمین سے مانگو, کہ ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ یہ گواہی دے گا کہ مسلمانوں کی قربانی اور مسلمانوں کا لہو اس وطن کی ہر جبے میں جذب. جب پڑا وقت گلستہ کو لہو ہم نے دیا ہے, اب بہار آئی تو کہتے ہو یہ چمن ہمارا ہے. وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لے گا, شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.